آیت سجدہ کا علم ہونے کے باوجود مقتدی کا رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر مقتدی نے آیت سجدہ کا علم ہونے کے باوجود امام کے ساتھ رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہیں کی تو اس کے لیے احتیاطی پہلو یہ نقل کیا ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے الگ سے سجدہ تلاوت کرے۔ لیکن اگر اس نے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں، اس بارے میں بعض جزئیات کئی ایک جزئیات ملتے ہیں، ان میں سے بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، اور نہ ہونے کی جو ہے دو وجوہات نقل کی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ کافی میں لکھا ہے، علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ کافی سے امام کا رکوع میں سجدے کی نیت کرنا مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہے، اور اسی قول کو علامہ شامی نے فتاوی شام کے اندر اصح نقل کیا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر امام کی نیت کو کافی نہ مانا جائے پھر بھی زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ مقتدی کا سجدہ تلاوت ترک ہو جائے، ہو جائے، اور نماز میں سجدہ تلاوت کا ترک یہ موجب فساد نماز نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ مسئولہ صورت میں بھی مذکورہ مقتدی کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ دونوں صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن احتیاطی پہلو پہلے میں ہے جس کو علامہ شامی نے فتاوی شام میں نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں وَيَسْجُدُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ وَيُعِيدُ الْقَعْدَ وَلَوْ تَرَكَهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ كَمَا فِي الْقِنْيَةِ۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے جو زکریا بغدیپور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی دوسری صفحہ 587 آگے در مختار میں ہے وَيَنْبَغِي حملہ علی الجہریہ، در مختار کی عبارت ہے دوسری صفحہ 587 آگے تقریرات رافعی میں ہے وقال الرافعی هل اعادتها بعد السلام شرط حتی لا يسوغ تقدیمها، اس طریقے کی عبارت تقریرات رافعی دوسری صفحہ 106 آگے شامیہ میں ہے وهذا فی القہستان واختلفوا فی ان نیت الامام کافیہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بغدیپور دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری صفحہ 587 اور 588 فتاوی عثمانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 کتاب المسائل اس کی جو ہے کیا نام ہے پہلی جلد صفحہ 546 اور 547 پر بھی اس کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔